السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم علماء اکرام، ذمہ داران مدرسہ دارالایمان لتحفیظ القرآن، مہمانان اعزام اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے ابھی بہت ساری باتوں کو سماعت فرمایا، قرآن کے حوالے سے بہت ہی مفید باتیں آپ کے سامنے آئی. میں بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے اس کے کچھ فوائد ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے مجھے آج آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں آج کے حافظ صاحب عبدالخالق بن عبدالعزیز محمدی کو، جنہوں نے آج اپنا حفظ مکمل کیا ہے. واقعی معنوں میں آج جو خوشی ہو رہی ہے، اس خوشی کو آج کے حافظ صاحب محسوس کر سکتے ہیں. ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار ان کی خوشی کا کیا کہنا، ہم الفاظ میں انہیں بیان نہیں کر سکتے. لہذا آج کی یہ بیٹھک، آج کی یہ محفل بڑی ہی خوشی اور مسرت کی. عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے کم وقت میں بہت زیادہ نیکیاں کمانے کے جو راستے بتائے ہیں، ان میں شاید سر فہرست قرآن مجید کو حاصل ہے. کم وقت میں، ذرا سی محنت میں اجر کثیر حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. اور جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. سکینت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں. اللہ کے خاص فرشتوں کا جب نزول ہوتا ہے، اللہ کے خاص فرشتے جب اترتے ہیں، تو وہاں کا ماحول اطمینان اور سکون والا ماحول ہوتا ہے. بعض نے کہا کہ سکینت سے مراد سکون اور اطمینان کی دولت ہے. آج بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارا پیسہ ہے، بہت ساری دولت ہے، لیکن ان کے پاس سکون اور اطمینان کی دولت نہیں ہے. اگر سکون اور اطمینان کی دولت چاہتے ہو تو قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لو. اور جو قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم یہاں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید کو پڑھانے والوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے یہاں تذکرہ کرتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے پاس ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مجید سے جڑ کر رہتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابی، مجھے قرآن سنائی. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آپ پہ اتارا ہے، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں دوسروں سے قرآن مجید کو سنوں، قرآن مجید کو سنوں. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ میرا نام لے کر کے کہا؟ زارو قطار رونے لگے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے
تو میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی، دنیا کا بہت ہی خوش نصیب انسان۔ تو لہذا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے یہاں موجود فرشتوں کے پاس ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، فرشتوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو بیان کیا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے سفارت کاری کے کام جو انجام دینے والے فرشتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، الکرام جو فرشتے کے شریف ہیں، البررہ جو بڑے نیکوکار ہیں۔ ذرا سوچیے، فرشتوں میں بھی اللہ کے مقرب فرشتے، فرشتوں میں بھی اللہ کے ممتاز فرشتوں کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اور قرآن مجید سے جڑے رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں شیطان اپنی جگہ خالی کر لیتا ہے، وہاں سے شیطان راہ فرار اختیار کر جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان کے فتنوں سے محفوظ ہوتے ہیں، شیطان کے مکائد، شیطان کی مکاری سے، شیطان کے وسوسوں سے وہاں کے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی جنگ بدر میں ابلیس بھی مشرکین کے لشکر میں، مشرکین کے فوج میں آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مسلمانوں کے فوج کو دیکھا، مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں فرشتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہی بھاگنے لگا اور اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ فرشتوں کو دیکھتے ہی راہ فرار اختیار کیا۔ تو لہٰذا یہاں ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یہاں شیطان کی فتنوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی ہر قسم کے ہتھکڑوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن سے جڑ کر رہتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن مجید کو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخواص ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آپ اللہ کا انتخاب ہیں، آپ اللہ کا انتخاب ہیں، آپ اللہ کے چنندہ بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین میں بہت سے بچے تھے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلوں میں اور بہت سارے بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام آپ پہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ کا انتخاب کیا۔ قرآن مجید کے بہت سے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے شفا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمانی کمزوری ہے، یہ ایمانی کمزوری کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ ویسے اگر قرآن مجید کے فوائد کو میں گنتا جاؤں، سناتا جاؤں، بہت سے فوائد ہیں، ہم جو ہے قرآن مجید کے فوائد کو گن نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، اتنی زیادہ جو ہے قرآن مجید کے بے شمار فائدے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر میں آج کے جو حافظ صاحب ہیں عبدالخالق بن عبدالعزیز محمدی کو میں بہت ساری جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح جو بھی مدرسے میں قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ان کو بھی جو ہے حافظ قرآن بنائے۔ اور جو ہے اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا لاتا ہوں، پھر اس کے بعد ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے جو ہے یہاں کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو خوب سے خوب ترقیوں سے نوازے، حاسدوں کی حسد سے، بری نظروں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور جو بھی اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، جو بھی محسنین جو ہے اس ادارے سے جڑ کر اپنا کام انجام دے رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی اجر کثیر عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر میں اس مدرسے کے جو اساتذہ ہیں ان اساتذہ کی محنتوں کو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ اس سے جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں اساتذہ جو ہوتے ہیں اپنی تمام تر محنتوں کو کاوشوں کو جو ہے لگانا پڑتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔